بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام عامر شہزاد ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آسک انفوٹینمنٹ۔ اٹلی کا سیزنل ویزا فلوسی کہہ سکتے ہیں، جس کو لیگل ٹرم میں فلوسی کہا جاتا ہے، وہ اوپن ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں جو معلومات مجھے اکٹھی ہوئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکلے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے، مستقبل کے لیے کچھ بہتر اقدامات کر سکے۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے عموماً، اور ایجنٹ حضرات جو ہیں وہ عموماً بہت سے خواب دکھا کے، بہت سے سبز باغ دکھا کے ہم لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر کے، قرض لے کے ویزے لگوانے پہ۔ تو کچھ حقائق جو وہ نہیں بتاتے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو حقیقتاً کتنا نفع نقصان ہو سکتا ہے، یا جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ کتنے ٹائم میں پورا ہوگا، اور آگے آپ لوگوں کے لیے کیا اچھے یا برے حالات ہو سکتے ہیں۔ تو ویزا جو حکومت کی طرف سے کوٹا جاری کیا گیا ہے وہ ہے تقریباً 82,000 کے قریب کوٹا ہے، 82,000۔ اس میں 33 ملک شامل ہیں، 33 ملکوں کے لیے انہوں نے یہ ویزا کوٹا سسٹم جاری کیا ہے۔ اب اس میں کس طریقے سے، کس ریشو سے سب کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ممکن ہے اگر سب کو ایکولی ڈیوائیڈ کریں، برابر تقسیم کریں، تو بھی ہمارے ملک کے حصے میں تقریباً 2,000 کے قریب ویزا آئیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ ویزا کے لیے اپلائی کرنے والے ہوں گے، اور کتنے لوگوں کو مل سکتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی، ایجنٹس کی طرف سے بھی، ایمبیسیز کی طرف سے بھی۔ تو جب بھی ہر سال، ہر دوسرے سال اٹالین گورنمنٹ ویزا کا یہ پروسیس شروع کرتی ہے، امیگریشن اوپن کرتی ہے، تو اس کا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیس ہوتی ہے جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، جو کہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو واپس نہیں ملتی۔ ویزا آپ کا جاری نہیں ہوا، کوئی بھی ایشو تھا، ڈاکومنٹس کا ایشو تھا، یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پرابلم آ گئی، یا کوٹا پورا ہو گیا، کسی بھی صورت میں آپ کو وہ پیسہ ریفنڈ نہیں ہوتا، تو وہ تو پہنچ گیا گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو آپ کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن گورنمنٹ کا فائدہ تو ہو گیا۔ پہلے اسٹیپ میں جب آپ فیس جمع کرواتے ہیں، جو ان کی ریکوائرڈ فیس ہے، ویزا فیس ہے جو آپ جمع کرواتے ہیں، تو وہ تو ان کو بینیفٹ ہو گیا۔ تو چلیں، خیر، ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا میں آپ لوگوں کو، یہ چونکہ ایک طرح کا قرآن اندازی سسٹم ہوتا ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو جو جتنا جلدی جمع کروائے گا اس کا اتنا زیادہ چانس ہے ویزا ملنے کا، اور اتنا زیادہ چانس ہے اس کا اچھے مستقبل کا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے سے ہی حالات بدلتے ہیں، ڈر کے گھر بیٹھے رہنے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ڈیٹیل بتاتے ہیں جی۔ اس میں ہے کہ جو زیادہ تر ویزاز ہیں وہ ہیں سیزنل ویزا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیزنل ویزا جو ہوتا ہے اس میں زیادہ تر ہوتا ہے فروٹ کا کام، باغ میں پھل توڑنے کا کام، اور اس میں موسٹلی انگور کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے نہ تو کوئی اتنا زبان کی ٹینشن ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کو اتنا کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اندر زیادہ تر جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں، جو اندر والے سٹاف کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، باغ میں پھل توڑنے کے پروسیس کو جو سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے ایشینز ہوتے ہیں، انڈینز ہوتے ہیں، یا پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے لینگویج کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کام کا بھی پتہ ہوتا ہے، لینگویج کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو جو مالک ہے اس نے ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، اور اس بندے نے آگے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے۔ اب فائدہ تو یہ ہو گیا کہ لینگویج کا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ نقصانات یہ ہیں کہ جو مالک ہے اس نے پیسہ دینا اس بندے کو کہ ان لوگوں کو جو ہے فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دے دو۔ اب مالک کو اس نے سارے گھنٹے لکھ کے دینے ہیں، مالک نے اس کو پیسے پکڑانے ہیں، اور اس نے آگے جو پاکستانی ہمارے ورکرز اس کے انڈر کام کر رہے ہیں اس نے ان کو دینے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کام نگرانی کر رہا ہے، سپروائزنگ کر رہا ہے، وہ اس کے بھی پیسے لے رہا ہے،
اور وہ اس کے بھی آلریڈی زیادہ لے رہا ہے آپ لوگوں کے پر آور. کام آپ لوگ کر رہے ہیں، وہ نگرانی کر رہا ہے، اور سپرویژن کے وہ جو پیسے لے رہا ہے فی گھنٹہ کے حساب سے وہ آپ لوگوں سے زیادہ چارج کر رہا ہے. پھر جو آپ لوگوں کی سیلری اس کے ہاتھ میں آنی ہے وہ بھی اس نے امانتاً آپ لوگوں تک نہیں پہنچانی، اس میں بھی اس نے حصہ رکھنا ہے. کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ کم از کم تنخواہ جو ہے وہ گھنٹے کی، چونکہ گھنٹہ سسٹم ہے یورپ میں، گھنٹے کے حساب سے پے اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو اگر ایک بندے کی جو سیلری ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے 10 یورو یا 12 یورو رکھی گئی ہے. اول تو سیزنل ویزا میں اتنی ہوتی نہیں ہے، میں ایک جنرلی مثال دے رہا ہوں کہ اگر 10 یا 12 رکھی گئی ہے تو آپ کو 7 سے 8 یورو فی گھنٹہ ملیں گے، بلکہ اس سے بھی کم ملیں گے. ابھی ریسنٹلی پیچھے ہم نماز جمعہ ادا کرنے گئے تو نماز جمعہ کے بعد ہمیں ایک پاکستانی بچہ ملا باہر، مسجد کے باہر نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو جیسے ہی ملا حال احوال پوچھا، کہتا ہے بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے ہیں. کہ جی پاکستان سے. کہتا ہے بھائی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کام ہو ہمارے لیے تو پلیز بتائیے گا. تو میں جو ہے پہلے 3 مہینے پاکستانیوں کے پاس کام کرتا رہا ہوں، اور علاقہ بھی کو بتایا اپنے ڈی جی خان تھا پاکستان کا، یا کون سا علاقہ تھا، تو سوری منڈی، ہاں منڈی بہاؤدین. تو ان کے انڈر کام کرتا رہا بیچارہ، اور 3 ماہ میں ایک بار سیلری ملی ہے. ان لوگوں نے اس بندے کو، اس بچے کو 3 ماہ میں ایک بار سیلری دی ہے، اور وہ بھی 5 یا 7 یورو فی گھنٹہ کے حساب سے. وہ بیچارہ کہتا تھا میں مجبور ہوں، اور میری مجبوری کو ان لوگوں نے اتنا زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے چائنیز کے پاس ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے آ گیا ہوں. کھانے پینے کے بھی مسائل، زبان کے بھی مسائل، پردیس کے مسائل، اور اس میں پھر اس کو یہ سیکریفائز کرنا پڑا کہ ان لوگوں کے پاس آ کے اس نے جو ہے وہ کام شروع کیا جن کے ساتھ لینگویج کا بھی مسئلہ ہے، کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے، رہائش کا بھی مسئلہ ہے، بہت سارے پرابلمس ہیں. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو دبئی کا سسٹم ہوتا ہے، سعودی عرب کا سسٹم ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایجنٹ ویزا لگا کے دے رہا ہے اس نے آگے آپ کے لیے کام کا، رہائش کا، ان سب چیزوں کا ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے. ایون دو کہ پیسے آپ نے دینے ہیں، آپ کی سیلری میں سے کٹنے ہیں، لیکن اس نے جو ہے وہ اس کو آپ کو انتظام کر کے دینا ہے. جبکہ اٹلی میں، یورپ میں ایسے سسٹم نہیں ہے. اسپیشلی جب آپ اس طرح کے ویزا پہ آتے ہیں جو سیزنل ویزا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ قانونی طریقے سے تو آئے ہیں، لیکن آپ کو کسی قسم کی شورٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو رہائش بھی لے کے دے گا، کام بھی لے کے دے گا، سب کچھ کرے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں کرتے. کہنے کی حد تک ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جو آپ جس ایجنٹ کے تھرو آپ ویزا لگوا رہے ہیں اس ایجنٹ سے آپ یہ چیز لازمی کنفرم کریں، اس کے ساتھ یہ چیز اشور کروائیں کہ ہمیں جو ہے وہ وہاں پہنچ کے رہائش بھی ملے گی اور کام بھی ملے گا. کیونکہ کام ملے گا، رہائش ملے گی تو آپ سکون سے کام کر سکیں گے، اور پھر آپ اس جو ایکسپنسز ہے، جو اخراجات ہیں، وہ آپ دے سکیں گے. ورنہ جب آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں خرچے تو آپ کے شروع ہو جاتے ہیں، آمدنی ہو یا نہ ہو. تو اس وجہ سے ان سب چیزوں کا تسلی سے سارا پیپر ورک کرنا ضروری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اگر فرض کریں جی اللہ کرے آپ اپلائی کریں اور اللہ کرے پہلے راؤنڈ میں ہی، پہلی ٹرائی میں ہی آپ کا ویزا نکل آتا ہے، آپ کا سب اوکے ہو جاتا ہے. تو جس ایجنٹ کے تھرو، جس بندے کے تھرو آپ ویزا لگوا رہے ہیں، کم از کم 25 سے 30 لاکھ کا ایک راؤنڈ فگر ہے، کیونکہ ایک اندازہ ہے کم از کم 10,000 یورو ایک چل رہا ہے اسٹینڈرڈ یہاں پر ویزا کا جو ہے پروسیس. مطلب کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک منیمم فیس ہوتی ہے. تو ایجنٹس جو ہوتے ہیں ایمبیسی اپوائنٹمنٹ کے پیسے لیتے ہیں، اپوائنٹمنٹس بیچی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کو لیٹر جاری ہوتا ہے یہاں سے اپروول کا، کام کا، جس کو اٹالی میں نولا اوستا کہتے ہیں، جس کے بغیر وہ ایک NOC ہوتا ہے جس کے بغیر آپ کو ویزا کبھی بھی ایشو نہیں ہوتا. ہر قسم کے ویزا کے لیے نولا اوستا ضروری ہوتا ہے جو یہاں کا متعلقہ تھانہ دیتا ہے، پولیس اسٹیشن دیتا ہے. تو اس بندے نے آپ سے کم از کم، میں نے پیچھے ایک بندے سے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کم از کم جو چل رہے ہیں وہ 10,000 یورو چل رہے ہیں، اس سے اوپر ہو سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں. ٹھیک ہے. اور 10,000 یورو کا ابھی اس ٹائم 295 روپے چل رہا ہے، تو اس حساب سے تقریباً 29,50,000 غالباً اپروکسیمیٹلی یہ بن گیا. تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، 30 لاکھ لگا لیں. تو میں یہ آپ لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں جسٹ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا کے ساری چیز کیلکولیٹ کر کے شروع کریں، کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو
کہ آپ لوگوں کو جو خواب دکھائے جا رہے ہیں پریکٹیکلی وہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں۔ میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بندے کو غلط گائیڈ نہیں کیا۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، میں ایسے بن کے پاکستان میں جب ہوتا ہوں تو ایسے بن کے کہ جی میں اٹلی جانا چاہتا ہوں اور مجھے معلومات چاہیے، تو لوگ ایسے ایسے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے یار آپ تو جاتے ساتھ ہی امیر ہو جائیں گے اور پیسہ جو ہے وہ آپ کے آگے پیچھے پھر رہا ہوگا اور آپ تو لینڈ لارڈ ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ٹائم آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کہہ لیں 2,000-3,000 یورو منتھلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ سٹارٹنگ میں جب آپ سیزنل ویزا پہ آتے ہیں، اس طرح کے ویزا پہ آتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک اندازہ ہے 1,200-1,300 یورو ماہانہ ملتا ہے، اور وہ بھی میکسیمم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر 100% آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ جو سیزنل ویزا ہے، جو موسمی ویزا ہے، وہ ہوتا ہے پھلوں سے ریلیٹڈ اور اوپن ایریا کے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب بارش آ گئی تو آپ کام نہیں کر سکتے، اگر پھل تیار نہیں ہے، فروٹ تیار نہیں ہے، تو آپ توڑ نہیں سکتے، آپ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز یہ ہیں کہ آپ کا ویزا لگ گیا، ویزا سٹیمپ ہوتے ہی آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، مثلاً جی جولائی میں ویزا آپ کا ایشو ہو جاتا ہے، تو اس نے جو 9 مہینے بعد ایکسپائر ہو جانا ہے، تو اس کی ایکسپائری سے پہلے پہلے آپ کو ہر صورت واپس پہنچنا پڑے گا۔ ایکسپائر ہونے کے بعد اگر آپ یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلمز ہو جائیں گی، اور اگر اس دوران آپ کا لگاتار کام نہیں چلتا، تو ہم ایک رف سی کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ آپ کا خرچہ کتنا ہوا، آپ کو منتھلی کتنے آئیں گے، اس میں سے خرچے کتنے ہوں گے، بچت کتنی ہوگی، اور آپ اپنا کیا ہوا خرچ کتنے ٹائم میں پورا کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایجنٹس آپ کو کیا بتاتے ہیں وہ اس چیز کو آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، اس کا کمپیریزن آپ کر لیجئے گا۔ میں آپ لوگوں کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے ایمان اور یقین کے مطابق، معلومات کے مطابق آپ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا اس میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ میں الحمدللہ اٹلی میں ہوں، پرماننٹ کام ہے، ریگولر ڈاکومنٹس ہیں، سب کچھ اوکے ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو بھائی ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی کروں، کیونکہ ایجنٹ کے پرسنل اس میں بینیفٹس ہیں، اس کے کچھ انٹرسٹس ہیں، اس لیے وہ آپ لوگوں کو آدھے سچ بتائے گا، آدھے جھوٹ بتائے گا، یا آدھے سچ چھپائے گا، تو اس لیے وہ کیا بتائے گا وہ آپ لوگ اس سے موازنہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ باقی میں آپ لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، اس لیے آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جی میں آپ لوگوں کی ترقی یا آپ لوگوں کی خوشحالی کے خلاف ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، میری دعا ہے ہر گھر میں خوشیاں ہوں، ہر گھر میں خوشحالی ہو، ہر گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو غلط گائیڈ کروں اور میری غلط گائیڈنس پہ کوئی بندہ سٹیپ لے لے اور کل کو اس کے ماں باپ اس بندے کو بد دعائیں دیں جس نے ان کے بچے کو غلط گائیڈ کیا تھا، اور وہ بد دعائیں میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہوں۔ تو اس لیے میں خالص نیت کے ساتھ آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی دوں گا۔ تو چلتے ہیں جی کام کے باتوں کی طرف۔ اب جو فی گھنٹہ ایک ریٹ ہے سیزنل ویزا کا، وہ ہم لگا لیتے ہیں 7 سے 8 یورو، ایک ایوریج میکسیمم لگا رہا ہوں میں، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 100% قسمت نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو مالک اچھا مل گیا، آتے ساتھ ہی آپ کو ویزا مل گیا، کام مل گیا، تو اور کام بھی سپوز لگاتار چلتا رہا، مطلب ایک کھیت میں کام ختم ہوا، دوسرے میں وہاں ختم ہوا، تو اس بندے نے دوسرے بندے کے پاس آپ لوگوں کو پہنچا دیا، اور آپ لوگوں کا کام 9 مہینے لگاتار چلتا رہا، کیونکہ سیزنل ویزا تقریباً 9 مہینے کے ڈیوریشن کا ہوتا ہے۔ تو 7 سے 8 یورو گھنٹے کے حساب سے آپ 5 دن 8 گھنٹے 5 دن کام کر سکتے ہیں، روزانہ کے 8 گھنٹے اور 5 دن تک کام کر سکتے ہیں۔ ہفتہ اتوار مالکان بھی چھٹی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی چھٹی کرنی پڑے گی، تو 5 دن ہفتے کے اس حساب سے آپ ماہانہ تقریباً کہہ لیں 160 گھنٹے کام کر سکیں گے۔ تو اگر سپوز 4 ہفتے سے زیادہ کوئی آ جاتے ہیں، 2-3 دن اس میں مہینے میں آ جاتے ہیں، ورکنگ آورز آ جاتے ہیں، تو اس حساب سے تقریباً 1280 1300 1350 1320 یورو یہ تک بن جائے گی آپ کی ماہانہ جو آپ کی سیلری ہے۔ اب اس میں جتنی مرضی کنجوسی کر لیں، آپ کا کم از کم 300 یورو خرچ ہو ہی جانا ہے، اور اس 300 یورو کے خرچ کرنے کے بعد
تقریباً آپ ایک رف اسٹیمیٹ لگا لیں، آپ ایک موٹا موٹا لگا لیں کہ جی 1000 یورو ماہانہ آپ نے سائڈ پہ کر لیا. 1000 یورو مطلب 2,95,000 ماہانہ آپ نے سائڈ پہ کر لیا، وہ آپ نے اس کو سیونگ رکھ لیا. تو اگر ریٹس اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، سپوز کل کو ریٹ 300 سے اوپر چلا جاتا ہے تو 3 لاکھ ایک راؤنڈ فگر لگا لیتے ہیں تاکہ کیلکولیشن میں آسانی ہو. 3 لاکھ ماہانہ آپ نے ایک سائڈ پہ کر لیا، ٹھیک ہے. اب 25 سے 30 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیا تھا اٹلی آنے کے لیے، اور 9 مہینے آپ نے یہاں پہ کام کیا. 3 لاکھ ماہانہ آپ نے سائڈ پہ رکھا، بچایا. اس حساب سے 27 لاکھ روپے آپ نے 9 مہینے میں کمائے. اس کے بعد آپ کو واپس جانا پڑے گا، یا پھر آپ کو چھپنا پڑے گا، اللیگل ہونا پڑے گا. پھر آپ کو اسائلم میں، پناہ گاہ میں اور کیمپ میں رہنا پڑے گا، اور پھر ایک رسکی پروسیس ہوگا جس میں ڈیپورٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور جس میں جو ہے وہ آپ کسی کنارے بھی لگ سکتے ہیں. اسائلم میں لوگ مارے بھی جاتے ہیں. کیوں مارے جاتے ہیں اس کا ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن مارے جاتے ہیں. اور کیجول نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ جی قدرتی موت تھی مر گیا، ایسا نہیں ہوتا. پرابلمز ہوتی ہیں. کیا کیا ہوتی ہیں اللہ معاف کرے. ہمیں تو کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ نہ ہی کوئی ایسا بندہ ملا ہے جو اس طرح کے حالات فیس کر کے آیا ہو جس نے ہمیں بتایا. لیکن نیوز میں جو کچھ سنتے رہتے ہیں اس حساب سے آپ کو بتا رہے ہیں. اسائلم میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، جو پناہ گاہ میں، جو کیمپ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال جی کام کی بات کرتے ہیں. آپ نے تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے خرچ کیا اور آپ کو ارن ہوا یہ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ جو آپ کو ارن ہو رہا ہے، جو آپ کو واپس 27 لاکھ روپے آ رہا ہے، یہ اس صورت میں ہے اگر 100% قسمت نے آپ کا ساتھ دیا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر بارش آ گئی تو 2-3 دن کے لیے کام رک گیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بارش جب آتی ہے تو بعض کا پورا ہفتہ بھی لگی رہتی ہے. موسم ہے، موسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو پہاڑی علاقوں میں، اور خاص طور پہ جو یہ کھیتوں کا کام ہے انگوروں کا یا جو دیگر فصلیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر پہاڑی ڈھلوانی علاقوں میں ہوتی ہیں. تو جب بارشیں آتی ہیں تو پھر راستوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور کام کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر کام بند کر دیا جاتا ہے. ایون دو ہم کام کر سکتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹیشن بھی ضروری ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے. سامان لے کے جانا، فروٹ لے کے جانا، تو وہ پھر اپنے ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلتے ہیں. تو اس میں پھر ہمیں گھر میں رکنا پڑ سکتا ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ نے 2 مہینے کام کیا، اس کے بعد 3 مہینے کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے 9 مہینے میں 27 لاکھ پورے کرنے ہیں، لیکن آپ نے ٹوٹل 9 مہینے میں کام کیا 3 مہینے، ٹھیک ہے. اب 3 مہینے کے تو ہو گئے 9 لاکھ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، میں آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرض لے کے کبھی بھی ویزا کے لیے کوشش نہیں کرنی. بینک سے قرض لے کے، یا کوئی چیز گروی رکھ کے بینک سے پیسے لے کے، یا کسی بندے سے ادھار پیسے اتنے زیادہ لے کے، یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس سیونگ پڑی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا ہے، اگر آپ نے کچھ پلاٹس وغیرہ ایسے ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے پرپز کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، پیسہ کو کھینچتا ہے اور اس کام کے لیے رسک لیے جاتے ہیں. اور جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں وہاں پہ رہنا واقعی بہت مشکل ہے. اور ہر بندے کی یہ کوشش ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے جتنا جلدی وہاں سے نکلے. تو میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ کامیاب ہوں، اور جہاں تک ہو سکا، جس طرح سے ممکن ہوا، میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے تیار ہوں. ویڈیو کافی ٹائم سے بنائی ہے، معلومات کافی ٹائم سے اکٹھی کی ہیں. اور ابھی پھر دوسری چیز یہ بھی ہے، اس میں ایک چیز خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر بندہ ایلیجیبل نہیں ہے، ہر بندہ اپلائی نہیں کر سکتا اس ویزا کے لیے، سیزنل ویزا کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پوری تسلی سے پیپر ورک کرنا پڑے گا. ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ، آپ لوگوں کو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آپ نے پیسے کسی کو دے دیے وہ واپس نکلوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب ایمبیسی ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں تو اس میں پھر ایجنٹ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں نے تو آپ سے پیسے پکڑے اور آگے ایمبیسی میں دے دیے، اس لیے اب میں تو آپ لوگوں کو واپس دینے کا پابند نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنی فیس تو آپ لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں کہ جی مجھے جو آپ نے دینے تھے، آپ کا کام نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے فیس نہیں لیتا. لیکن جو میں نے آگے کسی اور کو دی ہیں آپ کے کام کے سلسلے میں، جو میں نے بھاگ دوڑ کی ہے، اب آپ دیکھیں مظلومیت وہ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ الٹا میں ان پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم اس بندے سے پیسے مانگنے آئے ہیں، یہ تو خود مقروض ہوا بیٹھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پیسے ہمارے وہ دبا کے بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے
ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے سے پہلے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیے گا. آپ کے اخراجات کتنے ہو رہے ہیں، آگے کے حالات کیا کیا ہوں گے، وہ میں آپ لوگوں کو ایک رف بتا چکا ہوں. کام عمومی طور پہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، رہائش کا آپ نے خود ارینج کرنا ہے، کھانے پینے کا آپ نے خود ارینج کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو مشکلات آئیں گی. ان سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے، مطلب کہ آپ جب ذہنی طور پہ تیار ہو کے نکلیں گے نا تو پھر آپ ان حالات کو فیس کر سکیں گے. اگر آپ ایک سوچ کے نکلتے ہیں کہ جی شاہانہ زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس سوچ کو لے کے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو جو آگے جھٹکا لگے گا وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا مینیج کرنا. اس لیے ذہن بنا کے اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اور اپنے فیملی کو، اپنی چیزوں کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے، اپنے طریقے سے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو اس ویڈیو میں کیا کیا اچھا لگا اور کیا کیا معلومات آپ کو درکار ہیں. آپ کو اس سلسلے میں جو جو معلومات درکار ہوں گی میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو وہ ساری معلومات پرووائڈ کر سکوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اب مجھے دیں اجازت. اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اہل خانہ کا خیال رکھیے. ان کے ساتھ جو بھی وقت ملتا ہے اچھے طریقے سے گزاریے، کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کب تک ساتھ دے، کس طرح کے حالات ہیں، آگے کیا ہوگا کوئی بندہ نہیں جانتا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اور اس کو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن آن رکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اپڈیٹس ٹائم پہ ملتی رہیں. ایسا نہ ہو کہ اگلی اپڈیٹ جب آپ لوگوں کے پاس پہنچے تب تک جو ہے وہ ویزا کا پروسیس ہی ختم ہو چکا ہو، یا جس چیز سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں وہ بات ہی پرانی ہو چکی ہو. ٹھیک ہے؟ اوکے، اب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.